اور اس کے ریویوز میں لوگوں نے ان کے جو کاروباری معاملات ہیں ان پہ بھی سوال اٹھایا ہوا ہے. اس نے جہانگیر خان ترین صاحب کو ٹھیک ٹھاک قسم کا چونا لگا دیا. میڈیا کے پاس مہنگائی کی خبر نہیں ہے. عمران خان کی حکومت میں میڈیا ایسے مائک لے کے منہ میں گھسیٹ دیتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. اسحاق ڈار صاحب پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہمارے ہاں کافی کچھ بجٹ کے حوالے سے ابھی انڈر ڈسکشن ہے. بجٹ پہ بعد میں کر لیں گے. لیکن یہ جو جہانگیر خان ترین کی استحکام پاکستان پارٹی ہے, اس پارٹی کو بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا جھٹکا لگا ہے. اور اس کے علاوہ حکومت اور حکومت کے ساتھی پی ڈی ایم اتحادی یہ سب سوچ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف, جس کا تقریباً یہ صفایا کر چکے ہیں اپنی طرف سے, اب بالکل گئی. وہاں کچھ لوگ ہیں جن کا فیصلہ اب بھی بڑا حیران کر رہا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کچھ چہرے دیکھے جنہیں ہم نے استحکام پاکستان پارٹی کے اجلاس میں بڑا منہ چھپاتے ہوئے, شرمندہ ہوتے ہوئے, زمین پہ سوئیاں تلاش کرتے ہوئے عجیب و غریب انداز میں دیکھا تھا. ایسے لوگوں میں سے جنہیں آپ 4-5 میں گن سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے آئے تھے, آف دا ریکارڈ ایسے لوگوں میں سے 2 سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے جوائن نہیں کیا. میں نے کہا یہ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ وہاں تقاریر کر چکے, آپ لوگ وہاں نظر آ چکے, آپ کی تصویریں آ چکی, آپ ان کی لانچنگ ایونٹ پہ جا چکے, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جوائن نہیں کیا؟ کہنے لگے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جوائن نہیں کیا. تو میں نے کہا پھر آپ کی موجودگی کو کیا سمجھا جائے؟ کہ نہیں اس کو کچھ نہ سمجھا جائے, ہم نے جوائن نہیں کیا. تو یہ حالات ہیں جو آپ کو بہت سی چیزیں اس وقت سمجھا رہے ہیں. ان حالات میں جہانگیر خان ترین کی پارٹی کو کیا جواب ملا ہے اور آپ کو مزہ آنے والا ہے. میں نے جو تھمبنیل میں لکھا آپ کو مزہ آنے والا ہے, یہ مزہ تھوڑا سا طنزیہ ہے, اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا. لیکن پہلے دیکھیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب آج ان کی لاہور کے غالباً 3 تھانوں میں, ریس کورس میں, گلبرگ میں اور ایک اور تھانے میں ان کے مقدمات تھے, ضمانتیں ہوئی ہیں. اور شاہ محمود قریشی جو ہیں 27 جون تک ان کی ضمانت ہو گئی ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل روشن ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا, یہ میری جماعت ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کچھ معاملات پر کچھ تبدیلیوں کے لیے ہوپ فل ہیں, مگر وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر نہیں جا رہے. پرویز خٹک صاحب, جن کے بارے میں بڑی خبریں آ رہی تھیں کہ پرویز خٹک صاحب گئے, وہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی پارٹی کو جوائن کرنے کا فیصلہ نہیں کیا, میں استحکام پاکستان پارٹی میں نہیں جا رہا, ترین صاحب سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا, میڈیا کی خبریں غلط ہیں. اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑی ہے. پرویز خٹک صاحب نے پارٹی کا عہدہ چھوڑا. یہ جو حکومت کا گرفتار کرو پھر گرفتار کرو پھر گرفتار کرو اور جانے مت دو والا پریشر تھا, یہ اس پریشر سے اس کو کم کرنے کے لیے, جان چھوڑانے کے لیے اتنا فیصلہ تھا کہ پارٹی کا عہدہ چھوڑ دیا. پارٹی نہیں چھوڑی, اسد عمر صاحب نے بھی پارٹی نہیں چھوڑی تھی, پرویز خٹک صاحب نے بھی پارٹی نہیں چھوڑی. میں اسد عمر صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح سے اسد عمر صاحب نے آدھا تو پارٹی کو چھوڑ دیا ہے, بالکل اسی طرح پرویز خٹک صاحب نے آدھا تو پارٹی کو چھوڑ دیا ہے, پارٹی کا عہدہ چھوڑ کر. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کے کیس میں آپ دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے. علی محمد خان صاحب پھر گرفتار ہو گئے, باقی لوگوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر آپ کو 3-4 لوگ نامی گرامی یا گمنام قسم کے لوگ نظر آ رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کو ضمانت بھی مل رہی ہے, ان کی پریس کانفرنس بھی میڈیا پر چل رہی ہے, کیونکہ حکومت عمران خان صاحب کو نقصان پہنچاتے ہوئے جو چیزیں ہوپ کر رہی ہے ان میں شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے گنجائش رکھنا ضروری ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے گنجائش ہے, لیکن ان کے بیانات پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور اس پارٹی کے حوالے سے جس طرح سے سامنے آ رہے ہیں ان میں حکومت کو پرابلم نظر آئے گی اور ایونچولی یہ اسپیس کم ہوگا جو شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے حکومت کی جانب سے آپ کو کریٹڈ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ جو دھلائی آپ لوگوں نے کی ہے, تمام لوگوں نے, شاہ محمود قریشی صاحب پہ تو ہم نے بات کر لی, لیکن ان کے پرانے پارٹی کے اندر بھی حریف جہانگیر خان ترین صاحب کی پارٹی,
اس کو لوگ کہہ رہے ہیں ڈانس پارٹی. اور ڈانس پارٹی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ مطلب ایک سیاسی جماعت ہے جس میں بڑے بڑے نام اب تو آ ہی چکے, تو اس کو ڈانس پارٹی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے ایک فیس بک پیج بنایا, کل تک اس پہ کوئی 14,000 لائکس تھے, اس پہ کوئی 14,000 فالوورز تھے. اچانک, اور چلیں ٹھیک ہے اتنی بڑی پارٹی بن جائے تو لوگ فوری طور پر آ کے ٹوٹ پڑیں گے, اور ٹوٹ پڑ کے اس کو لائک بھی کر لیں گے, اس کے بارے میں اپڈیٹڈ رہنا چاہیں گے تو فالو بھی کر لیں گے. لیکن ہوا کیا؟ لوگوں نے پوسٹ مارٹم کیا, یہ ڈانسر مہک ملک کا پیج تھا. مہک ملک کا پیج بدل کے ہو گیا جہانگیر خان ترین کا پیج. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مہک ملک کا پیج تھا. پھر بعد میں یہ کسی ساؤنڈ سسٹم والے کا بھی پیج ہو گیا. پھر اس پر نیوز میڈیا کمپنی لکھا ہوا نظر آنے لگا, پولیٹیکل پارٹی نہیں تھا یہ. اور پھر اس کے لائکس وائکس میں جا کے لوگوں نے دیکھا ہے تو اس کے لائکس میں واک اینڈ میں کوئی انصاف پراپرٹی کا دفتر ہے, وہ بھی اس کے لائکس پہ موجود ہے. اور اس کے ریویوز میں لوگوں نے ان کے جو کاروباری معاملات ہیں ان پہ بھی سوال اٹھایا ہوا ہے. تو جہانگیر خان ترین صاحب پیسے والے آدمی, انہوں نے ایک پیج خریدنے کا فیصلہ کیا, لیکن جس کسی نے بھی پیج لے کر دیا ہے اس نے جہانگیر خان ترین صاحب کو ٹھیک ٹھاک قسم کا چونا لگا دیا, اور مہک ملک ڈانسر کا پیج جو تھا وہ بک گیا. تو یہ اب لوگ کہہ رہے ہیں یہ ڈانس پارٹی ہے. تو اس قسم کا تو ان کے ساتھ حال ہو رہا ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے کوئی 100+ اپنے رہنما جمع کر لیے, ورکر کہاں سے آئے گا؟ پارٹی تو ورکرز سے چلتی ہے, تو ورکر تو ہے نہیں, ووٹر کہاں سے آئے گا؟ ووٹر تو ہے نہیں. اور آپ جن لوگوں کو لے کر گئے وہ پی ڈی ایم کے شدید مخالفین, ان کی موجودگی میں آپ اون چودھری کو اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں. آپ کے بارے میں پی ڈی ایم کے بڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہمارا اتحاد ہوگا اور ہم ساتھ چلیں گے. تو ایسے چلے گا نہیں, یہ ان لوگوں پہ نظر آ رہا ہے, اور ان کی اچھی خاصی مصیبت ہے. یہ لوگ جوڑ دیے گئے ہیں, ایک ایلفی ڈالی گئی ہے, یہ لوگ جوڑ دیے گئے ہیں, اور یہ ایلفی جو ہے یہ پانی پڑے گا ذرا سا تو اپنی پکڑ چھوڑ بھی دے گی. لیکن بہرحال اس وقت پانی پڑنا مشکل ہو رہا ہے, تو پانی پڑنے کے بعد کیا کام ہوتا ہے وہ ہمارے لیے دیکھنے کی چیز ہوگی. اب میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مزہ آئے گا. دیکھیے مزہ کیسے آئے گا. ابھی کراچی میں جہاں میں رہتا ہوں یا جن لوگوں سے بات ہوتی ہے شہر کے مختلف حصوں میں, وہاں اس وقت 4.5 سے 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. ملک بھر کے مختلف شہروں سے خبریں اس وقت 8-9 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی بڑے شہروں سے, اور 12-14 گھنٹے کی چھوٹے شہروں اور گاؤں سے آ رہی ہیں. کچھ دنوں میں حکومت کے جو حالات ہیں ان حالات میں لوڈ شیڈنگ ٹھیک ٹھاک بڑھے گی. لیکن میڈیا کیا کر رہا ہے؟ لوڈ شیڈنگ کی خبر نہیں ہے میڈیا کے پاس. میڈیا کے پاس مہنگائی کی خبر نہیں ہے. عمران خان کی حکومت میں میڈیا ایسے مائک لے کے منہ میں گھسیٹ دیتا تھا, جیتے کیسے ہو, کھاتے کیسے ہو, رہتے کیسے ہو, کرایہ کیسے دیتے ہو, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, زندہ کیسے ہو, لوگ یہ پوچھتے تھے. اب مہنگائی اس سے کہیں زیادہ ہو گئی, ہسٹری کی سب سے زیادہ مہنگائی ہو گئی. لیکن اب یہ سوال نہیں ہوتا. اب یہ جو جہانگیر خان ترین کی پارٹی کا لوگوں نے گالیوں کے طوفان کے ساتھ استقبال کیا ہے, اس پر بھی میڈیا کیا کر رہا ہے؟ آپ دیکھیے کہ میڈیا اس گوبر کو گاجر کا حلوہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور بتا رہا ہے ترین کی پارٹی پر لاکھوں کمنٹس کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو الٹیاں شروع ہو جائیں ہچکیوں کے بجائے. اتنا برا حال ان لوگوں کا کیا ہوا ہے. لیکن میڈیا اس لوڈ شیڈنگ پر بھی بات نہیں کرے گا, مہنگائی پر بھی بات نہیں کرے گا. میڈیا کو اشتہار مل رہے ہیں, میڈیا مینجڈ ہے, اور بھی طریقوں سے مینجڈ ہے, تو میڈیا وہ باتیں کر رہا ہے جو میڈیا کو اس وقت کرنی ہے, وغیرہ سب چیزیں چلتی رہیں گی. اب یہ جو بجٹ ہے, اس بجٹ میں آئی ایم ایف سے ملنے والے پیسے کیسے ملیں گے؟ کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ بھائی یہ ایمنسٹی اسکیم وغیرہ مت دینا, ٹیکس کا کلچر بنتا نہیں ہے, تم لوگ دے دیتے ہو کہ چھپایا ہوا پیسہ نکال کے رکھ دو سامنے, زبردست پیسے آ گئے, اس پیسے پر 2% دے دو, پیسے جمع ہو گئے ہمارے پاس, اور اپنا پیسہ تمہارا وائٹ ہو گیا, آپ اس سے جو چاہے کرو. تو انہوں نے پھر یہی کام شروع کیا, اور اب یہ کہہ رہے ہیں $1,00,000 پاکستان کے اندر لاؤ گے سال میں تو کچھ نہیں پوچھیں گے, سورس آف انکم نہیں پوچھیں گے. جب آپ سورس آف انکم نہیں پوچھیں گے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ٹیکس کلچر کے خلاف جاتے. آئی ایم ایف کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو بھائی, اپنا گھر ٹھیک کرو. تو وہ نہیں ہوتا. یہی ہمیں یو ای نے کہا تھا. ہم اپریل 2022 میں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں گئے تھے یو ای, اور ہم نے کہا تھا مائی باپ پیسے دے دیں, قرضہ دے دیں. یو ای نے کہا قرضہ بہت دیا ہے, تم لوگ قرضہ واپس کرنے کے قابل بھی نہیں ہو, اب ہم ایک اور کام کریں گے. تم لوگ اسلامی دنیا کا بڑا ملک ہو, ایٹمی طاقت ہو, تمہاری جو تمہارے ادارے ہیں ان کی ہمیں ضرورت بھی پڑتی ہے, تو ایک کام کرو, تم چیزیں بیچ دو, ہمیں کچھ چیزیں بیچ دو کہ ہم خرید لیں گے, تو ان کے بدلے پیسے لے لو. تو شہباز شریف صاحب نے کہا بہترین ہو گیا, پیسے لے لیتے ہیں. اور واپس آئے, شہباز شریف صاحب نے آ کے کمیٹی بنائی اسپیشلی,
اور کمیٹی بنا کے کہا کہ یو ای کو بتاؤ ہم کیا کیا بیچ سکتے ہیں، ان سے پیسے لے دیں۔ اس کمیٹی نے یو ای کا دورہ بھی کیا، ان کے بھی پیسے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد کمیٹی نے کہا کہ اب ہم یو ای کو بتائیں گے کہ آپ یہ خریدنے۔ 45 دنوں کے اندر مصر سے معاملات طے ہوئے تھے اور یو اے ای نے مصر سے کچھ چیزیں خرید لی تھی، ان کو پیسے دے دیے تھے، ان کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ ہم جب یو اے ای کو کچھ چیزیں بیچنے کی تیاری کر رہے ہیں تو 1.25 سال ہو گیا، ہم نے وہ تیاری کی ہے، بیچا کخ بھی نہیں ہے، $1 کی چیز ہم نہیں بیچ سکے۔ ہاں، ہم یو اے ای سے کئی ڈالر حاصل کرنے کے لیے ہوپ فل ہیں۔ تو ایسے ہی حکومت چل رہی ہے، ایسے ہی چلے گی، اور اس کے بعد کام چلے گا یا نہیں چلے گا یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔